گناہگار بندو، اور گناہگار بھی ایسا ویسا نہیں تھوڑا سا جوا کھیلا ہو بس نہیں، ایک بار شراب پی لی ہو نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو بس نہیں، ایسا بھی نہیں، گناہگار بندو اور کون سا بھر کر بھی تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کی رحمت سے غور کرو، قرآن پڑھو تو آپ کو قرآن کے اندر یہ چیز ملے گی، قرآن پڑھو تو قرآن کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سے زیادہ بار 20 سے زیادہ بار اپنے بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اور اپنے معمولی بندے نہیں، اپنے گناہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے۔ جو لوگ حافظ ہیں ان سے پوچھ لینا یا عبادی قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے یا عبادی کہا وہاں اللہ نے نیک بندے نہیں گناہگار بندوں سے کہا ہے، یا عبادی، آئے میرے گناہگار بندو، آئے میرے گناہگار بندو۔ ایک تو کبھی کبھی جب آپ اپنی اولاد سے پریشان ہو جاتے ہیں اور جب وہ آپ کی زندگی کو دوبھر کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھگ تو میری اولاد نہیں، بھگ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں، بھگ نکال دیا گھر سے کام، میں تو یہ اپنا بیٹا مانتا ہی نہیں، بے دخل کر دیا۔ آپ غصے میں یہ کہتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، آپ کی زندگی کو دوبھر کر دیا، تو آپ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی آپ کہتے بھگ ہٹ چل، نکال دیا آپ نے اس کو، زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور آپ نے کہہ دیا جاؤ ہم اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے۔ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑتا ہے، اور ان کو بھی یہ نہیں کہہ رہا بھاگو جاؤ ہٹو یہاں سے، میں تمہارا رب نہیں ہوں جاؤ، میں تمہارا خدا نہیں ہوں جاؤ، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ بندہ جتنا گناہ کر رہا ہے اللہ اپنے اسی گناہگار بندے سے یا عبادی کہہ رہا، آئے میرے گناہگار بندے، آئے میرے بندے، اس کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اس کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، بلکہ اس گناہگار بندے کو بھی اپنا بندہ جس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان بھی بھر جائیں گناہ سے، گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پہ لدا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ پڑھیے قرآن، اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، کہہ دیجئے اللہ کے بندوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے، آئے نبی کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا، آئے میرے گناہگار بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آئے میرے گناہگار بندو، اور گناہگار بھی ایسا ویسا نہیں تھوڑا سا جوا کھیلا ہو بس نہیں، ایک بار شراب پی لی ہو نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو بس نہیں، ایسا بھی نہیں، گناہگار بندو اور کون سا گناہ؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے گناہگار بندوں سے، اللہ نے کہا ہے میرے بندو، آئے گناہگار بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے، ظلم و زیادتیاں کر کر کے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے، اپنے ظلم، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی زمین و آسمان بھی بھر ڈالے گناہ کر کر کے، بہت زیادہ گناہوں میں سنے اور بھرے پڑے ہیں، لدے پڑے ہیں، ان گناہگار بندوں سے کہہ دو، اور کیا کہہ دو؟ رحمت خدا بندی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان گناہگار بندوں سے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کے گناہوں کا پہاڑ اپنے سر پہ رکھ لیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ وہ پہاڑ کے برابر گناہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو ان گناہگار بندوں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. یعنی آج بھی تم توبہ کرو, رجوع کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, تو آج بھی تمہارا اللہ اپنا رحم اور کرم تمہارے اوپر کرنے کو تیار ہے, اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. وہ آج بھی تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو اللہ میرے بندوں سے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے گناہگار بندو, زمین و آسمان بھر کر بھی اگر گناہ کیے ہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید. کون یہ رحمت, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جو گناہ گار بندوں کو ایک آس دلا رہی ہے کہ ابھی ہے کوئی جو مجھے معاف کر دے. گورنمنٹ ایک حد تک آپ کو معاف کر سکتی ہے, سزا بھی دے گی, پھر معاف, اتنے دن جیل میں رہو جاؤ اب تو معافی. اور کچھ جرم تو ایسے ہیں جس پہ کوئی معافی نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. آپ کو سزا ہی نہیں, پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکا دیا جائے گا, کوئی معافی نہیں ہے. بلکہ کچھ سزائیں ایسی کہ دیکھتے ہی شوٹ کر دو, جہاں دکھائی دے گولی مار دو, اس کو شوٹ کر دو, دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر. لیکن یہاں اللہ کی رحمت دیکھو, اگر زمین و آسمان بھر کر بھی تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. دنیا میں سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اگر شرک بھی ہوا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے گا. اگر توبہ کیا اور شرک سے اجتناب کیا اور شرک نہ کرنے کا عزم مصمم کیا اور دوبارہ کلمہ پڑھا, لیکن اللہ شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا. اور گناہ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہے, لیکن حالت شرک میں اگر موت ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر حالت شرک میں مرنے والے کسی بھی آدمی کی معافی و تلافی اگر اللہ کر سکتا تو پھر محمد رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی, جنہوں نے سب سے زیادہ نبی اکرم کی خدمت کی ہے اور نبی اکرم کا ساتھ دیا ہے اور تمام دشمن قبائل سے محمد رسول اللہ کی حمایت کی ہے, لیکن محمد رسول اللہ نے جب اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کو بھی روک دیا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی کافر رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے. اے محمد, ہم آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں کی گئی دعا بھی قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ حالت شرک میں مرا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین شرک میں مرنے والے کو معاف نہیں کرتا.